اقتدار میں بیٹھے ہوئے عمر رسیدہ ٹولے کے لیے اب سب ختم ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل وہ سب کچھ خریدنے کو تیار نہیں جو آپ انہیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسکولوں اور کالجوں میں حب الوطنی کے فروغ کے لیے کتنی تقریریں اور سیمینار منعقد کرتے ہیں۔ حب الوطنی فطری طور پر تب آتی ہے جب یکساں مواقع، بہتر انفراسٹرکچر اور مؤثر نظام موجود ہو۔ جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کریں گے اور ان کے حقوق کو یقینی بنائیں گے تو آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر طلباء کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، وہ خود بخود کریں گے۔ نوجوان ذہن یعنی جنریشن زی اور الفا بخوبی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حب الوطنی کے بارے میں آپ کے نظریات کو ان پر تھوپنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود وہ حقیقت کو صاف دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اور اس تھوڑی بہت تعلیم کے بدولت جو ہمارے پاس بچی ہے، عوام کو جتنا ممکن ہو سکے جاہل رکھنے کی آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے، وہ اب اپنے لیے خود سوچ رہے ہیں۔ وہ اپنے رائے کا اظہار کرنے سے شاید تھوڑا ڈرتے ہوں کیونکہ وہ زندہ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ خود پسندی اور نیکی کے اس ڈھونگ کو پہچان چکے ہیں جسے آپ نے بڑی مہارت سے سجایا ہوا ہے۔ آپ طاقت کا استعمال کر کے اقتدار میں تو رہ سکتے ہیں، لیکن عوام کو آپ کی ذرا برابر پرواہ نہیں۔ آپ سیکیورٹی کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اگر یہ چیز لوگوں میں آپ کی مقبولیت کے بارے میں کافی کچھ نہیں بتاتی تو آپ کو حالات پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل اب تھک چکی ہے اور چونکہ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ وہ طاقتوروں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچنے کی حد تک آئیڈیلسٹ ہوں گا کہ وہ کرپشن کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے، اس کے بجائے وہ خاموشی سے نکل جانے کو ترجیح دیتے ہیں اور کبھی مڑ کر نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کے وہ دوست جنہوں نے آواز اٹھائی تھی انہیں خاموش کر دیا گیا ہے۔ لیکن عمر رسیدہ لوگوں، بومرز کے لیے اب سب ختم ہو چکا ہے۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ نوجوان آبادی اور موجودہ نظام کے درمیان ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے۔ یہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ جنریشن زی تیز انٹرنیٹ چاہتی ہے جبکہ اقتدار میں بیٹھے لوگ مضبوط فائر وال چاہتے ہیں۔ جنریشن زی سستے اسمارٹ فونز چاہتی ہے، بوڑھے لوگ اسمارٹ فون پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ جنریشن زی فری لانسنگ پر پابندیوں میں نرمی چاہتی ہے، بوڑھے لوگ فری لانسنگ پر ضابطے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی مشترکہ بنیاد نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ پرانی نسل ہار چکی ہے۔ آپ جتنی چاہے جنگیں چھیڑ لیں، جنریشن زی ان کا مذاق میمز بنا دے گی۔ تمام مین اسٹریم میڈیا پر پابندی لگا دے، جنریشن زی اپنے رائے کے اظہار کے لیے رمبل، یوٹیوب اور ڈسکارڈ جیسے پلیٹ فارمز پر چلی جائے گی۔ پرانے لوگوں، اب آپ خیالات پر سینسرشپ نہیں لگا سکتے۔ وہ دن لد گئے جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے تھے، اب کوئی بیوقوف نہیں بن رہا۔ جی ہاں، ہمارے پاس لائبریریاں نہیں ہیں۔ جی ہاں، ہم اپارٹمنٹ کرائے پر لینے کی سکت نہیں رکھتے۔ جی ہاں، ہم اب کار خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ کی کوششوں کی بدولت ہمیں جو معیشت وراثت میں ملی ہے وہ آپ کے اخلاق سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم کتابوں، سوشل میڈیا، کافی شاپس اور ڈبل پیٹی بیف برگرز میں سکون تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم ان دھندلے پانیوں میں راستہ بنا رہے ہیں۔ ہم آپ کو ٹی وی پر نہیں دیکھتے کیونکہ اکثر اوقات آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ہذیانی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے اسٹینڈ اپ کامیڈی موجود ہے، تو مین اسٹریم میڈیا کیوں دیکھیں؟ وقت بدل رہا ہے اور آپ جتنا جلد اسے سمجھ لیں اتنا ہی بہتر، لیکن آپ کو پرواہ بھی نہیں۔ آپ کے بچے بیرونی ملک ہیں، آپ روزانہ لاکھوں کما رہے ہیں، آپ بے لگام طاقت کا لطف اٹھا رہے ہیں، آپ بہترین کھانے کھاتے ہیں اور صاف ترین پانی پیتے ہیں، تو آپ کو کیوں پرواہ ہوگی؟ آپ کو تب احساس ہوگا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اب کوئی آپ کو نہیں سن رہا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جنریشن زی نے اپنے ہینڈ فون لگا رکھے ہیں اور ان کا اسپوٹیفائی پیڈ ہے۔ اگر حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو آدھے لوگوں کے پاس ملک چھوڑ کر جانے کے وسائل ہوں گے اور باقی آدھے لوگ آپ کو اپنا میوزک سنوائیں گے، اور وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں۔